بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 27۔ آج کے سبق میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ متواتر کا حدیث کا وجود ہے کہ نہیں۔ اس کے بارے میں علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ بیان کریں گے، اور اس پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقد کیا ہے وہ ذکر کریں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: فائدۃ ذکر ابن صلاح ان مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده الا يدعى ذلك في حديث من كذب علي وما ادعاه من العزة ممنوع وكذا ما ادعاه غيره من العدم لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم مقتضیۃ لابعاد العادۃ ان یتواطؤوا علی کذب او یحصل منہم اتفاقا۔ فائدہ: علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ متواتر کی مثال ماقبل تفسیر کے مطابق، ماقبل تعریف کے مطابق اس کا وجود نادر ہے، مگر اگر اس کا دعویٰ کیا جائے من کذب علی متعمدن حدیث کے بارے میں۔ یعنی ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ متواتر کی جو تعریف گزر چکی ہے وہ اس میں شرائط اتنے سخت ہیں کہ اس شرائط کے مطابق تو متواتر کی شاید ہی کوئی مثال موجود ہو، اور اس کی مثال مشکل ہے، مگر اگر کوئی اس حدیث میں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار میں یہ دعویٰ کرے کہ یہ متواتر ہے گزشتہ تعریف کے مطابق، تو یہ مانا جا سکتا ہے، باقی متواتر کی مثال مشکل ہے۔ اور یہ ایک تو طے شدہ بات ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار یہ سب سے زیادہ طرق کے ساتھ منقول ہے۔ متواتر حدیثوں کی جو مثالیں ذکر کی جاتی ہے اس میں سب سے زیادہ صحابہ کرام سے جو منقول ہے وہ یہ حدیث ہے۔ تو ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ممکن ہے کہ متواتر میں ہو، باقی اس کے علاوہ جو متواتر کی مثال ہے وہ مشکل ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ الْعِزَّةِ مَمْنُوعٌ۔ علامہ ابن صلاح نے جو نادر ہونے کا دعویٰ کیا ہے یہ ہم نہیں مانتے، اور اسی طرح جن حضرات نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ متواتر سرے سے موجود نہیں ہے وہ بھی ہم نہیں مانتے۔ لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق، کیونکہ یہ جو دعویٰ ہے یہ پیدا ہوا ہے کثرت طرق پر عدم اطلاع اور کم اطلاع کی وجہ سے، اور اسی طرح روات کے احوال پر عدم اطلاع کی وجہ سے، اور ان کے راویوں کی وہ صفات جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے لبعاد العادت ان یتواطؤوا علی کذب، کہ عادت ان کے جھوٹ پر اتفاق کو محال سمجھے، اور یا ان راویوں سے یہ اتفاقاً یہ بات حاصل ہوئی ہو۔ تو متواتر کے وجود اور عدم وجود کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ذکر کیا ہے، اور ایک اور مسلک کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو یہ ہے کہ متواتر موجود ہے لیکن شاذ و نادر ہے، اور بعض دیگر حضرات کا مسلک یہ ہے کہ متواتر سرے سے معدوم ہے، موجود ہی نہیں ہے۔ ان دونوں پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے رد کیا کہ یہ ان حضرات کا جو یہ مسلک بنا ہے یہ اس وجہ سے کہ ان کی متواتر پر اطلاع نہیں ہے، متواتر کے بارے میں ان کا علم کم ہے، ورنہ اگر یہ تحقیق کرتے اور متواتر کو تلاش کرتے تو متواتر
حدیث ان کو مل جائے گی. اور متواتر حدیث کے تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ طرق کثیر ہو، اور اسی طرح ان روات کے احوال کے بارے میں یہ بحث کرے جو تحقیق کرے کہ وہ راوی اگر بہت زیادہ ثقہ ہو اور بہت زیادہ معتبر ہو، جس کی وجہ سے عادت اس کا جھوٹ پر اتفاق کو محال سمجھے اور ان سے یہ بات اتفاقاً حاصل ہوئی ہو، تو یہ حدیث متواتر میں شمار ہو جائے گی. اس طرح کی کئی مثالیں متواتر میں آ جائے گی. اس کے بعد کی عبارت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پھر متواتر کی تلاش کا طریقہ بتاتے ہیں کہ متواتر کو ہم کیسے تلاش کریں گے اور متواتر کے وجود کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا. تو فرماتے ہیں وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرْ بِهِ كَوْنُ الْمُتَوَاتِرِ مَوْجُودًا وُجُودَ كَثْرَةٍ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْكُتُبَ الْمَشْهُورَةَ الْمُتَدَاوَلَةَ بِأَيْدِي أَهْلِ الْعِلْمِ شَرْقًا وَغَرْبًا الْمَقْطُوعَ عِنْدَهُمْ بِصِحَّةِ نِسْبَتِهَا إِلَى مُصَنِّفِيهَا إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثٍ وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواترهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ متواتر کے موجود ہونے کا فیصلہ کرنے کی جو سب سے اچھی صورت ہے جس کی وجہ سے یہ بات طے کی جائے کہ وہ متواتر بہت زیادہ موجود ہے حدیث میں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کتب مشہورہ متداولہ جو اہل علم کے ہاتھوں میں ہیں، مشرق میں مغرب میں، جن کتابوں کی مصنف کی طرف نسبت وہ یقینی ہو علماء کرام کے نزدیک. جب وہ تمام کتابیں اکٹھی ہو جائے کسی حدیث کے ذکر کرنے پر، اور پھر اس حدیث کے طرق بھی زیادہ ہو، اتنے زیادہ ہو کہ عادت ان کا جھوٹ پر اتفاق کو محال سمجھے، اس کے علاوہ آخر تک جتنے بھی شروط ہے وہ سب موجود ہو، تو وہ علم یقینی کا فائدہ دے گی قائل کی طرف صحت کے ساتھ. اور اس طرح کی احادیث مشہور کتابوں میں بہت زیادہ ہے. اس عبارت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے متواتر کو تلاش کرنے اور متواتر کے بارے میں، کسی حدیث کے بارے میں متواتر کے فیصلے کرنے کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ مشہور جتنی بھی کتابیں ہیں متداول اور جن کی مصنفین کی طرف نسبت صحیح ہے اور یقینی طور پر ثابت ہے، اس میں اگر دیکھا جائے اور ایک حدیث اس تمام کتابوں میں موجود ہو، پھر ان کے طرق کو تلاش کیا جائے اور وہ طرق اور اسانید اس مقدار تک پہنچ جائے کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق عقل محال سمجھے، اور اس کے علاوہ جو متواتر میں جو شرائط ذکر کی وہ سب شرائط اس میں موجود ہو، تو وہ علم یقینی کا فائدہ دے گی. پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرمایا کہ اس طرح کی مثالیں کتب مشہورہ میں بہت زیادہ ہیں. بہرحال آج کے سبق میں ایک تو یہ بتایا کہ علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک متواتر کے بارے میں کیا ہے. تو ان کا مسلک یہ ہے کہ متواتر شاذ و نادر ہے. اور دوسرے نمبر پر علامہ ابن حبان اور علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی طرف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا کہ ابن حبان اور علامہ حازمی رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ متواتر سرے سے موجود نہیں ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ان کا مسلک ذکر کیا اور ان پر رد کیا، اور پھر متواتر کے موجود ہونے کی دلیل بھی ذکر کر دی. ہم اگر حاشیے میں دیکھیں تو علامہ نور الدین عطر صاحب نے متواتر کی کئی مثالیں ذکر کی ہیں. ایک مثال انہوں نے یہ ذکر کی کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوض کوثر کا ثبوت یہ تقریباً 50 صحابہ کرام سے منقول ہے. تو کئی حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی پلائیں گے،
تو یہ تقریباً 50 صحابہ سے منقول ہے. 50 صحابہ سے منقول ہے تو اس کا مطلب اس کے بعد کئی تابعین سے منقول ہے, اس کے بعد کئی تبع تابعین سے منقول ہے. تو یہ حدیث متواتر ہے. دوسری مثال نور الدین عطر صاحب نے یہ ذکر کی کہ وضو میں موضوع پر مسح کی جو احادیث ہے وہ تقریباً 70 صحابہ کرام سے منقول ہے. تو قرآن مجید میں تو پاؤں کے دھونے کا حکم ہے, لیکن موضوع کی وجہ سے دھونے کا جو حکم ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے اور مسح بھی کافی ہوتا ہے. تو شروع میں آپ نے فقہ کی کتاب میں سنا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ما قلت بالمسح حتی جاءنی مثل ضوء النہار, میں اس وقت تک موضوع پر مسح کا قائل نہیں تھا جب تک کہ واضح دلائل کے ساتھ میرے سامنے یہ بات ثابت نہیں ہوئی. تو تقریباً یہ متواتر حدیث 70 صحابہ کرام سے منقول ہے کہ موضوع پر مسح کرنا یہ جائز ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا ہے. تو یہ بھی متواتر حدیث ہے. تیسرے نمبر پر جو حدیث ذکر کی ہے وہ انزل القرآن علی 7 احرف, کہ قرآن مجید 7 لغات پر نازل ہوا ہے, 7 قراءات پر نازل ہوا ہے. یہ 27 صحابہ کرام سے منقول ہے. یہ جو حدیث ہے اس پر الحمدللہ بندہ نے کتاب لکھی ہے, اور جو 27 صحابہ کرام کی حدیث ہے وہ باقاعدہ ذکر کی ہے, اور یہ اس حدیث سے جو تعدد قراءات ہے وہ ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو نور الدین عطر صاحب نے متواتر کی 2 قسموں کا ذکر کیا ہے, کہ متواتر کی 2 قسمیں ہیں, ایک متواتر لفظی اور ایک متواتر معنوی. متواتر لفظی تو وہ ہے جس کی تعریف گزر چکی ہے, اور ایک متواتر معنوی ہے. اس کی تعریف انہوں نے یہ ذکر کی ہے وَأَن يَنْقُلَ جَمَاعَةٌ يَسْتَحِيلُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَقَائِعَ مُخْتَلِفَةٌ تَشْتَرِكُ كُلُّهَا فِي أَمْرٍ مُعَيَّنٍ فَيَكُونُ هَذَا الْأَمْرُ مُتَوَاتِرًا مثل رفع اليدين في الدعاء. متواتر لفظی کی تعریف گزر چکی ہے, اور متواتر معنوی کی تعریف یہ ہے کہ ایک جماعت جن کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو, ایسے کئی مختلف مسائل ذکر کرے, جن کا کسی امر معین میں شریک ہو, تو یہ جو امر معین ہے یہ متواتر ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایک بات پر ایک لفظ کو سب ذکر نہ کرے, لیکن وہ جو بات ہے وہ کئی جگہ پر مختلف انداز میں وہ بات ذکر کی گئی ہو, اور باقی وہ جو واقعات ہیں, وہ جو جگہ ہیں وہ مختلف ہیں. جیسے رفع الیدین فی الدعاء, دعا میں رفع یدین کا جو مسئلہ ہے, تو اب کسی خاص موقع پر رفع یدین کی جو حدیث ہے وہ متواتر نہیں ہے, لیکن سب جگہ جو رفع یدین کا ذکر ہے ان سب کو اگر اکٹھے کیا جائے تو یہ تواتر سے ثابت ہے. رفع یدین ہم اگر دیکھیں تو نماز کے بعد رفع یدین ہے, اسی طرح استسقاء کی نماز میں رفع یدین ہے, اسی طرح تعزیت کے موقع پر رفع یدین ہے. تو مختلف واقعات میں رفع یدین کا ذکر ہے. تو ہر جگہ تو تواتر سے ثابت نہیں ہے, لیکن تمام جگہ میں رفع یدین فی الجملہ ثابت ہے. ہم اگر رفع یدین کے بارے میں تمام احادیث کا مجموعہ اگر مطلوب ہے تو اس کے بارے میں شیخ عبد الفتاح بغدادی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے ثلاث رسائل فی استحباب الدعاء بعد الصلوات ورفع الیدین فیہ. 3 رسائل انہوں نے اکٹھے کی ہیں نماز کے بعد رفع یدین کے بارے میں. تو ایک ہاشم ٹٹوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے, ایک عبداللہ غماری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے, ایک یمنی عالم ہے اس کا رسالہ ہے. اس میں رفع یدین کی تقریباً کئی حدیث. یہاں تک تو یہ بیس مکمل ہو چکی ہے
البتہ چند باتیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ اس سبق میں یہ ہم نے بتایا کہ علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ متواتر شاذ و نادر ہے، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ان پر رد کیا ہے۔ تو شیخ محمد عوامہ نے تدریب الراوی کی تعلیقات میں علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہتے کہ شاذ و نادر ہے اور اس کی مثالیں بڑی مشکل ہیں، بلکہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر جو ذخیرہ حدیث ہے اس میں جو حدیث کی جتنی تعداد ہے اور وہ کثیر تعداد ہے، اس کے بنسبت متواتر کی جو تعداد ہے وہ کافی کم ہے۔ باقی ابن صلاح رحمۃ اللہ کا یہ مسلک نہیں ہے کہ متواتر حدیث سرے سے موجود نہیں ہے۔ اور اگر اس جگہ میں ہم شیخ ابراہیم لاہم کی شرح دیکھیں تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ ابن صلاح رحمۃ اللہ کا مسلک واقعی یہی ہے کہ متواتر حدیث شاذ و نادر ہے اور اس کی مثال تلاش کرنا بڑا مشکل ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے وہ درست نہیں ہے۔ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو انہوں نے ترجیح دی ہے کہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ متواتر حدیث نہیں ملتی، اور جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا کہ اس کی مثالیں موجود ہے، تو شیخ ابراہیم لاہم کہتے ہیں کہ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ خود ہی متواتر کے جو اصول ہے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ متواتر کے بارے میں انہوں نے پیچھے ذکر کر دیا کہ اس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے، کہ متواتر سے عامی آدمی کو بھی علم یقین حاصل ہوتا ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے متواتر کی پہچان کا جو طریقہ بتایا کہ اس کو کتابوں میں تلاش کرے، کتابوں کے بعد اس کے طرق کو دیکھے، پھر طرق کے بعد اس کے راویوں کی جو ثقات ہے، اس کی صفات ہے، اس کو دیکھے، تو اس کے بعد تو ایک عالم کو تو یقین آئے گا، لیکن عامی شخص کو تو یقین اس سے نہیں آئے گا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ متواتر کی مثالیں کم ہیں، اور البتہ جس قسم کے متواتر کا ذکر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر کر رہے ہیں وہ متواتر معنوی ہے۔ تو حدیث کی کتابوں میں متواتر موجود ہے، لیکن وہ سب متواتر معنوی ہے۔